بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ایک بہت ہی اہم چیز بتانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق بنائی ہے، چاہے وہ جاندار ہے چاہے وہ بے جان ہے، ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی گزارنے کا، جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے، ڈھنگ سکھایا ہے۔ اس جینے کے طریقے اور ڈھنگ کے اندر بہت سی ایسی باتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے دنیا کے سامنے واضح کی ہیں اور انسان کو وہ تعلیمات دی ہیں جن تعلیمات کو انسان اپنا کے اپنی حفاظت کر سکتا ہے، اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکتا ہے۔ ہماری کتابوں کے اندر ہمارے بزرگان دین نے، بعض حضرات نے کشف کے ذریعے سے، بعض حضرات نے کچھ احادیث کے ذریعے سے، بعض حضرات نے کچھ کمزور روایات کے ذریعے سے بہت سی ایسی روایات نقل فرمائی ہیں کہ جس کے اندر کوئی جانور صبح اٹھتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں، فرشتے ہر صبح یہ دعا کرتے ہیں، صبح کے وقت پتھر اور ہوائیں یہ دعا مانگتی ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ مجھے ان چیزوں کی طرف نہیں جانا کیونکہ وہ اتنی مضبوط چیزیں نہیں ہیں، لیکن اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ صبح کے ہونے کے ساتھ ہی ہر مخلوق صبح کا آغاز ایک اپنے طریقے سے کرتی ہے، اور دن ڈھلنے کے بعد یعنی جب رات آتی ہے تو رات آنے کے ساتھ بھی ہر مخلوق ایک اپنے طریقے سے رات کو انجام دیتی ہے۔ لیکن جو انسان ہے اور خاص طور پہ مسلمان ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے چند اعمال امت مسلمہ کو سکھائے ہیں، بتائے ہیں۔ اگر انسان ان اعمال کی پابندی کر لے، ان اعمال کو پابندی سے سر انجام دے دے تو اللہ رب العزت کی مدد و نصرت ایسے بندے کو حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک مثال کے طور میں ذکر کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، جب گھر سے باہر نکلیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ یہ پڑھ لیا جائے۔ ایک اور دعا بھی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، یعنی جیسے یہ دعا ہے اسی طریقے سے اور بھی بہت سی دعائیں ہیں۔ تو جب یہ دعا ہے، یعنی اور دعائیں ہیں لیکن مجھے اس وقت جو فضیلت یاد ہے وہ اس دعا کی یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو 3 قسم کے شیطان یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو ہماری دسترس سے نکل گیا، اور کہ 3 قسم کے فرشتے وہ انسان کی حفاظت کی طرف آ جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ گھر کے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ واپس نہیں آتا اس وقت تک اس کے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے شیطان یہ کہتا ہے کہ اب تو یہ میری اس قسم کی قید سے بھی نکل گیا۔ دوسرا کہتا ہے اب یہ میری اس دوسری قسم کی قید سے، یعنی نقصان پہنچانے والی جو اس کی طاقت تھی اس سے نکل گیا۔ تیسرا کہتا ہے اب یہ میری وسعت سے اور طاقت سے بھی نکل گیا۔ تو اسی طریقے سے کچھ اعمال ہیں انسان جو صبح کر لیتا ہے، تو صبح وہ عمل کر لینے سے، صبح وہ دعائیں پڑھ لینے سے بندہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ بہت سی دعائیں بہت سی روایات میں نقل ہیں، بعضیں کمزور ہیں بعضیں مضبوط ہیں، لیکن اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ صبح کے وقت کچھ اعمال کر لینے سے انسان اللہ تعالیٰ کی اور اللہ رب العزت کے مقرر کردہ فرشتوں کی پناہ میں آ جاتا ہے اور انسان کی حفاظت ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ ہم میں سے بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جادو ہو گیا، ہمارے اوپر ٹونا ہو گیا، ہماری طبیعت ناساز ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ اس نوعیت کی چیزیں ہو گئیں۔ تو یہ جب ہوتی ہیں جب انسان کے اوپر کسی کی پناہ نہیں ہوتی، انسان خود کو کسی کی پناہ میں نہیں رکھتا۔ چنانچہ حدیث میں بہت سی دعائیں ہیں جو کہ صبح پڑھنے کی ہوتی ہیں، بہت سی دعائیں ہیں جو کہ شام کو پڑھنے کی ہوتی ہیں۔ جن دعاؤں کو میں یہاں ذکر کروں گا تو ظاہری بات ہے وہ یاد نہیں رہ سکیں گی، تو ہمارے پاس ایک کتابچہ ملتا ہے، معمولات صبح و شام، معمولات صبح و شام۔ تو
معمولات صبح و شام اس کتابچے کے اندر وہ ساری دعائیں نقل کی گئی ہیں۔ خیر معذرت کے ساتھ کہ وہ ساری دعائیں تو نقل نہیں کی گئیں، البتہ بہت سی دعائیں نقل کی گئی ہیں جس میں خلاصتاً تقریباً تمام دعائیں آ جاتی ہیں، لیکن ساری دعاؤں کا جو دائرہ کار ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑا ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں بہت سی دعائیں نقل ہیں، موقع ہوا تو ہم مشکوٰۃ شریف کے اندر سے وہ دعائیں پڑھیں گے، لیکن ابھی میں وہ دعائیں ذکر کر دیتا ہوں جو تقریباً ہر بندے کو آ رہی ہوتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام تینوں کل پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ تینوں کل یعنی آخری تینوں کل، قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں کل تین تین مرتبہ پڑھ لیں۔ جب تینوں کل تین تین مرتبہ پڑھ لیتا ہے آدمی تو انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کی پناہ میں آتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا کوشش کی جائے کہ صبح کے وقت یہ تینوں کل تین تین مرتبہ پڑھ لیے جائیں۔ اس کا بہترین وقت جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہوتا ہے، کہ فجر کی نماز پڑھ لی اور دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد اٹھنے سے پہلے کوشش کریں کہ یہ معمولات کر لیے جائیں۔ جب انسان یہ معمولات کر لیتا ہے تو ایک درجے میں وہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ ایسے ہی صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی جائے۔ ہمارے اکابرین میرے پیارے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم فرمایا کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی لازمی پڑھا کریں، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ کے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیں۔ تو اسی طریقے سے جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے تو شیطان کے چنگل میں آنے سے، شیطان کے کسی بھی تکلیف دہ ٹریپ میں آنے سے اللہ رب العزت اس شخص کی حفاظت فرما دیتے ہیں جو شخص آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے۔ پھر ایک اور دعا ہے، میں یہاں پر وہ دعائیں بتا رہا ہوں جو ہم سب کو تقریباً آتی ہیں، اور ایک دعا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں تو اس کام کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ جب بھی کوئی کام کریں تو اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ اس کام کے اندر اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت شامل حال ہو جائے گی، بشرطے کہ وہ حلال کام ہو۔ ایسی ایک اور دعا ہے، ہو سکتا ہے یہ بہت سے حضرات کو نہ آتی ہو، لیکن اس دعا کو کوشش کر کے یاد کر لیا جائے کہ بہت زبردست دعا ہے۔ ہمارے اکابرین کا نے نقل فرمایا ہے کہ اس دعا کی برکتیں لا تعدی ولا تحصی، نہ اس کو کوئی گن سکتا ہے، نہ اس کو کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اتنی دعا، اتنی کثرت سے فضائل منقول ہیں۔ وہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ مختصر سی دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ تو اس دعا کو صبح شام 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے۔ صبح شام 3 مرتبہ پڑھ لینے سے اس کی بڑی برکات ہیں۔ ہمارے کچھ ساتھی ایسے گزرے ہیں کہ جو حکومت پاکستان کی طرف سے کسی میدان جنگ میں تھے، تو اس میدان جنگ میں ان حضرات کی ملاقاتیں عرب مجاہدین وغیرہ سے ہوں، تو ان فوجی حضرات نے بتایا کہ عرب مجاہدین وہ یہ فرماتے تھے کہ جس دن ہمارا دل چاہتا تھا بس آج تو ہمیں شہادت نصیب ہو جائے، تو اس دن کہتے تھے بھی آج یہ دعا نہیں پڑھنا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، کیونکہ ہم میں یعنی برستی گولیاں ہیں، دشمن کا یعنی رشیا سے مقابلہ تھا، تو برستی گولیوں کے اندر بھی اگر کوئی یہ دعا پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کی گولیوں سے بھی حفاظت فرماتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت جان کی حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ حالانکہ کہ جو یہ دعا پڑھ لیتا تو وہ سمجھتا تھا کہ آج اس کی شہادت نہیں ہوگی، یعنی تو یہ بات اس طریقے سے ہے کہ اللہ رب العزت انسان کے اوپر آنے والی بڑی تکالیف سے بھی حفاظت فرما لیتے ہیں
یہاں تک کہ میں نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مشکات کے کی کچھ احادیث کا حضرت نے درس دیا تھا، تو اس میں یہ بات بھی بیان فرمائی تھی حضرت والا نے کہ جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی موت سے بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو یہ دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا معمول رکھا جائے، اس کے ساتھ صبح و شام استغفار کا معمول رکھا جائے، اللہ سے معافی مانگنے کا معمول رکھا جائے، کچھ درود و سلام پڑھنے کا معمول رکھا جائے۔ خیر وہ ذکر اذکار ہیں، اس کے حوالے سے میں ایک الگ انشاءاللہ کچھ بات کروں گا، لیکن کچھ یہ دعائیں ہیں ہمارے معمولات کی کتابوں میں بھی موجود ہوتی ہیں، ان کا معمول رکھنے کی فکر رکھنی چاہیے، اور رمضان مبارک میں کوشش کی جائے کہ اس کی عادت بنا لی جائے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق دے۔